موجودوں کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو گستاخ کہتے ہیں. یہ جتنے بھی فرقے کے مولوی پاکستان کے اندر ہیں، یہ فرقہ وارانہ، انہوں نے ہی نفرت پھیلائی ہے. ممبروں کے اوپر دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں. آپ کے پروگرام کے اندر ہی کہا گیا کہ ہمارا مکتب کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہے. مجھے بتائیے کہ جس ملک کے اندر ایک بڑے مکتب کی تکفیر کی جاتی ہو، شیعہ بھائیوں کی تکفیر کی جاتی ہو، کہ وہاں پر خودکش دھماکے رک جائیں گے؟ کیا وہاں پر ہمارے پروگرام میں ابھی دوران گفتگو کسی نے ایسی گفتگو کسی مکتب کے حوالے سے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے گستاخی کی. میں کس طرح سے، آپ یہ گستاخی کا کسی کے اوپر کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ کہ جب قرآن مجید نے کہا باغی گروہ سے جنگ کرنی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور سب محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہادت کرنے والے وہ معاویہ بن ابی سفیان کے گروہ ہیں، اور ان کو شہید بھی ایک صحابی نے کیا. تو بتائیے کہ کیا عمار کو شہید کرنے والا بھی جو صحابی ہے اس کو بھی ثواب ملے گا؟ اس کے لیے بھی ہم یہ کہیں کہ وہ جنتی ہو جنتی ہے؟ تو یہ ہمیں صرف صحابہ کے نام پر اس امت کو تقسیم کیا انہوں نے. اس لیے میں یہ اس سوال کا جواب دینا ضروری سمجھ رہا تھا کہ میں جو بات یہاں پر شروع میں نے عرض کی کہ مشرکین کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی، بالکل اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے اپنے زمانے کے باغی گروہ کے ساتھ صلح کی. اس میں کہاں کی گستاخی ہے؟ یہ تو رسول اللہ کے فرمان کو سچ ثابت کرنا ہے. رسول اللہ نے جس طرح فرمایا اسی طرح سے ہو گیا. تو اور باقی میں اس گروہ کی تکفیر نہیں کرتا. باغی گروہ وہ کافر نہیں تھا، وہ مسلمان ہی تھا. اور آج بھی اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت کے خلاف خروج کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے مسلمانوں میں سے، اس کو مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو مفتی فضل احمد صاحب یہ بتائیے کہ آج امت کو جوڑا کیسے جا سکتا ہے؟ جی بالکل شاہ صاحب بہت شکریہ. آپ کا جوڑا کس طرح جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مسلمانوں کی حکمران حل پیش کرتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنس کرتے ہیں کہ آئیے اس طرح سے حل ہوگا، اور ہمارے مسائل کا حل یہ ہے، مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اور سیاست کے لیے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ووٹ کے لیے، الیکشن کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی نتیجہ نہیں برآمد ہو رہا. صدیاں گزر گئی، یہ امت ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہی ہے. اللہ اکبر کے نام پر اللہ کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا. ٹھیک، لیکن ایک نہیں ہو رہی. اس لیے ایک نہیں ہو رہی کہ رسول اللہ کے فرمان کے سامنے اپنا فرمان یہ لوگ رکھتے ہیں. رسول اللہ نے جب فرما دیا غدیر قوم کے مقام پر کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہمیشہ ترقی کی راہ پر ہوگے، تم ہمیشہ آگے دنیا کے اندر بڑھتے رہو گے. کہ ایک قرآن ہے اور دوسرا میرے اہل البیت عترتی، اہل بیتی و عترتی. مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، کیا آج اس امت کے اندر اہل البیت کے حقوق کے بیان کرنے والے کوئی ہیں؟ آج میں یہ جو آپ کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے، تم یہ بات کرتے ہو شرائعت کا نظام کہ ہم شورا کے قائل ہیں اور اسلام شورا کے نظام کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے اگر آپ کو چننے کا اختیار دیا جائے، تمہارے سامنے امام علی ہو، تمہارے سامنے امام حسن، اور دوسری جانب باغی گروہ ہو، معاویہ بن ابی سفیان ہو یا یزید بن معاویہ ہو، تم کس کو چنو گے؟ کس کو اختیار کرو گے؟ تمہارا اسلام تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے، مفتی مشکور صاحب مفتی مشکور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. مفتی فضل صاحب، مفتی مشکور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جی، میں آخر میں